شہری ذمہ داریاں۔ خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کے لیے ہمیں اچھے شہری بننا ہے۔ میں راشد یونس ہوں اور اس کی وضاحت کروں گا۔ میں اس اصول کو شہری ذمہ داری کہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں اس بات کی عکاسی کر رہا ہوں جو پولس کہتا ہے، جس ثقافت میں رہتا ہوں اس میں کم از کم حکومت کا احترام اور ایذا رسانی سے آزاد رہنا بہت کم ملا۔ عام طور پر یہ ایک اچھا تجربہ تھا، لیکن خدا نے ہم سے ایسا کبھی بھی وعدہ نہیں کیا جو جاری رہتا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے معاشرے میں چیزیں اس لحاظ سے تبدیل ہو رہی ہیں کہ کیسے لوگ اعلیٰ حکومتی سطح اور میڈیا پر حقیقت میں ہم مسیحوں کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، اور میں اپنے بچوں، پوتوں اور خود کے بارے میں فکر مند ہوں۔ لیکن معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ جب پولس نے نئے عہد نامے کی یہ الفاظ لکھے جس میں وہ شہری ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے، تو اکثر ایماندار ایذا رسانیوں کا سامنا کرتے تھے۔ وہ غیر اقوام کے ماحول میں رہتے تھے، اور اس لیے پولس رومی دنیا میں اس سے مخاطب ہوتا ہے جہاں بادشاہ اعلیٰ مرتبے پر فائز تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات سجدہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ اور اس لیے پولس اس خیال کو تابع داری کے حوالے سے بیان کرتا ہے، اور اس نے سادگی سے کہا، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ اب میں آسان الفاظ میں کہوں گا کہ پولس کہہ رہا ہے، حکومتی اختیار کے علاوہ غیر قوم کی فکر ہو کر، اگر حکومتی اختیار نہیں ہوں گے تو ہر چیز میں ابتری ہوگی، ہر ایک چیز بکھر جائے گی، اور ایسی مثالیں ہم اپنی دنیا کی ثقافت میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن عام طور پر غیر اقوام کے معاشروں میں جہاں تک آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس ابتری، نظم و ضبط، تحفظ میں کمی نظر آئے گی، اور اس وجہ سے پولس آسان الفاظ میں کہہ رہا ہے، ہمیں ان اختیارات کے تابع رہنا چاہیے، کیونکہ خدا نے ان کو قائم کیا ہے تاکہ ہمارے معاشرے یا ثقافت میں ابتری پیدا نہ ہو۔ بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے۔ یہ حکمت اور تجربے کے الفاظ ہیں۔ مزید وہ کہتا ہے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو۔ بس اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی۔ اب پولس لکھ رہا ہے اور ایک عام اصول قائم کر رہا ہے، اور ہم تاریخ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سچ نہ تھا، اور اس کی ہم کچھ دیر بعد مثال دیکھیں گے۔ لیکن عام طور پر حتیٰ کہ مسیح کے مخالف ماحول میں اگر مسیحی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تو عام طور پر وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایذا رسانی ہو مگر تحفظ کا عنصر بھی موجود ہے۔ اب پولس مزید بات کرتا اور حکومت کو کہتا ہے، خدا کا خادم۔ ہم آیت 4 میں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ حکومت کے بارے میں۔ اب وہ خادم کا لفظ نہیں استعمال کر رہا جیسے یسوع نے خادم کا لفظ استعمال کیا جب اس نے کہا ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ وہ خادم کا تصور نہیں استعمال کر رہا جیسے ہم نے زندگی گزارنے کے گزشتہ اصول میں بات کی، جہاں ہم نے حلیمی کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے تعلق سے سیکھا۔ یہاں پر وہ عام بات کر رہا ہے کہ خدا نے حکومت کو ہماری بہتری کے لیے قائم کیا ہے، لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ اس لیے پولس ان مسیحیوں سے مخاطب ہے جو روم میں رہتے تھے، جس کو میں نے بیان کیا مسیحیوں کے مخالف، اور پھر بھی مسیحیوں نے نہ تو حکومت پر کوئی حملہ کیا اور نہ ہی اس کو گرانے کی کوشش کی۔ پولس کہتا ہے وہ آپ کی اچھے سے خاطرداری کریں گے، اگر آپ برائی کی جگہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے یہاں پر ہمارے پاس عام اصول ہے، حقیقت میں وہ بہت تجرباتی بات کرتا ہے، وہ تجربہ پیش کرتا ہے۔ سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج دینا چاہیے خراج دو، جس کو محصول
دینا چاہیے محصول دو، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ کیا آپ کو یاد ہے یسوع نے بھی اس مسئلے پر بات کی تھی جب یہودیوں نے اس کو قیصر کو جزیہ دینے کے بارے میں چیلنج دیا؟ اس نے کہا جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، مگر جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اس لیے یسوع نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور میں کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں ٹیکس نہیں دوں گا کیونکہ حکومت اس کا غلط استعمال کرتی ہے اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرتی ہے۔ لیکن غور کریں کہ یسوع نے کہا حکومت ذمہ دار ہے، ہم حکومت کا احترام کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور بنیادی طور پر خدا ٹیکسز کے غلط استعمال سے نمٹے گا۔ اور اس لیے یہاں پر حقیقت میں نئے عہد نامے کی ترتیب میں ہمارے پاس اپنی حکومتی صورتحال کے تعلق سے بہت اہم اصول موجود ہے۔ سنیں پطرس کیا لکھتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے۔ اور ویسے جب پولوس نے یہ خط لکھا تو کون حکمران تھا؟ نیرو۔ بنیادی طور پر یہ وہی حکمران ہے جو اس وقت تھا جب پولوس نے اپنا آخری خط تحریر کیا، جب ظالم نیرو اقتدار میں تھا۔ اور اس لیے پطرس نے لکھا خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حکمران اعمال کی کتاب میں درج ہیں گورنر فیلکس، گورنر فسطس۔ اور ویسے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پولوس نے ان کا تعلق جوڑا ہے، اور ہیرودس بادشاہ بھی ہے، اور پولوس ان سب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آتا ہے، اور پھر بھی وہ سمجھوتا نہیں کرتا کیونکہ وہ پولوس کو سننے کی دلچسپی رکھتے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس لیے پولوس نے ان باتوں کی اپنی زندگی میں مشق کی اور اپنایا۔ لہٰذا آپ کو ربط میں لانے کے لیے مجھے اس کو دہرانے کی اجازت دیں۔ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور یاد ہے ہم خدا کی مرضی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے باب 12 سے آغاز کیا جہاں ہم نے اپنے بدن خداوند کی نظر کیے، اپنے خیالوں کو خدا کی کامل اور پاک مرضی کے مطابق نیا بنایا۔ اور اس لیے یہاں پر پولوس ہمارے لیے خدا کی مرضی کو کرنے کے اہم پہلو کو کرنے کے لیے خاکہ پیش کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی مشق کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر مجھے اس بات کو ختم کرنے دیں کہ پطرس نے کیا کہا، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو، سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو۔ یہ کیا ہے؟ بادشاہ کی عزت کرو، ایک شریر نیرو جیسے آدمی کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی خدا کی طرح عزت کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر احترام ہے کیونکہ خدا نے اس کو اختیارات دیے ہیں۔ اب ساری حکومتیں اچھائی ہی نہیں کر سکتی، اور یہ ہمیں ایک مشقی سوال کی طرف لے جاتا ہے جس کا تعلق اس اصول کی مشق کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ متعدد حکومتی نظاموں میں اس اصول کا اطلاق کیسے مختلف ہے۔ خیر، سب سے پہلے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، رومی حکومت کی طرف اور یروشلم میں یہودی حکومت کی طرف واپس جاتے ہیں۔ جب رسول یروشلم میں تھے اور انہوں نے یہودیوں کے درمیان انجیل کی منادی کرنا شروع کی تو کیا ہوا؟ جو کہ حقیقت میں رومی حکومت کی طرف سے صدر عدالت کو اختیار حاصل تھا۔ پطرس نے دوسرے رسولوں کو کیا کہا؟ ہم نے آدمیوں سے زیادہ خدا کے حکم کو ماننا ہے۔ ان کو براہ راست یسوع سے، مسیح سے حکم ملا تھا، اور وہ ارشاد اعظم کی تکمیل کر رہے تھے۔ اور جب یہودی لیڈروں نے کہا رک جاؤ، انہوں نے کہا ہمیں آدمیوں سے زیادہ خدا کے حکم کو ماننا ہے۔ کیا ہوا؟ ان کو قید میں ڈال دیا گیا،
انہوں نے ہمیشہ احترام کا ذکر کیا مگر ان کو قید میں ڈالا گیا۔ انہیں سچائی سے وابستگی کی وجہ سے کوڑے مارے گئے۔ یوحنا کے بھائی یعقوب کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ پہلا رسول تھا جس کا سر قلم کیا گیا، کیونکہ حکومتی نظام یروشلم میں چل رہا تھا، یعنی صدر عدالت کا۔ آخر پالوس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا سچ میں شریر نیرو نے سر قلم کر دیا تھا، اور وہ وہی تھا جو کہہ رہا تھا اختیارات کے تابع رہو۔ وہ قید میں تھا کیونکہ وہ یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی کر رہا تھا۔ ولیم ٹنڈیل جیسے آدمی پر غور کریں جو 16ویں صدی میں انگلینڈ میں رہتا تھا، جس نے اس کے متعلق جانا اور دیکھا کہ عام لوگوں کے لیے ان کی اپنی زبان میں بائبل کا ترجمہ نہیں ہوا۔ ہماری انگریزی زبان اس نے ترجمہ شروع کیا اور اس نے بائبل کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہنری دی ایٹھ کے متحد ولیم ٹنڈیل کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ اس نے بائبل مقدس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا تھا، اور بالآخر بائبل کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کی وجہ سے اس کو قید میں رکھا گیا اور پھانسی دے دی گئی اور باندھ کر جلا دیا گیا، کیونکہ یہ ہنری دی ایٹھ کے لیے خطرہ بن گیا تھا اور پورے چرچ کے نظام کو خطرہ پڑ گیا تھا، کیونکہ اگر لوگ اپنی زبان یعنی انگریزی زبان میں بائبل مقدس کو پڑھ سکتے تو ان کے سامنے اس وقت کی انگلینڈ کی قیادت کی ریاکاری سامنے آ جاتی، خصوصاً ہنری دی ایٹھ کی۔ اس لیے خدا نے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ ہم جرمانہ ادا نہیں کریں گے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو خاص طریقے سے یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ لیکن آئیں مجھے کچھ بیان کرنے دیں جو ہمیشہ ہمارے حالات کے پیش نظر خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی حکومت اور حکومتی قیادت ہونے کے پیش نظر یہ بات ہے جو پولس نے تیموتھیوس کو کہی، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے۔ اب پولس بس قید میں ہے اور یہ پہلی قید ہے، اور وہ رہا ہو گیا، اور جب اس نے یہ خط تیموتھیوس کو لکھا جو کہ افسس میں تھا، یقیناً وہ نیرو کے بارے میں سوچتا ہوگا جو کہ بطور حکمران بہت شریر تھا۔ وہ ہیرودیس کے بارے میں سوچتا ہوگا جو کہ شریر بادشاہ تھا، جس کے سامنے وہ پیش ہوا اور گواہی دی، جیسے آپ اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ وہ گورنر فیسٹس کے بارے میں سوچتا ہوگا، اور فیسٹس ایک دوسری حکومت میں تھا جہاں اس نے بیان کیا۔ لیکن ویسے اگر آپ واپس جا کر ان پریزنٹیشنز کو دیکھیں، دراصل اسے ان لیڈروں نے مدعو کیا تھا جو جاننا چاہتے تھے کہ یہودیوں نے اسے کیوں قید کیا ہے، اور اس نے یہ فضل کے ساتھ کیا۔ اصل میں ایک جگہ پر اس نے اپنے غیر مناسب رویے کی وجہ سے ان لیڈروں سے معذرت کی جب وہ بات کر رہا تھا، اس لیے پولس نے اس کا تجربہ کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی جان بالآخر اسی آدمی نے جان لے لی جس کے لیے وہ دعا کر رہا تھا، اور وہ نیرو تھا۔ لیکن تمام صاحب اختیار کے لیے دعا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور آج بطور ایماندار یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ یہ صرف ایک آرام دہ وجود رکھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک آرام دہ وجود رکھنے کے لیے تاکہ ہم خدا کے کلام کو بانٹ سکیں اور مسیحی زندگی گزار سکیں۔ اور پولس یہ کہتا ہے، وہ یہ خاکہ پیش کرتا ہے جبکہ اس نے کہا یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔